اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر بہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وإیای فاتقون صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگوں، یہ 5واں رکوع سورہ بقرہ کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، اور اس کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 41 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس کا روان ترجمہ سنیے۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لاؤ جو میں نے اتارا، جو میں نے نازل کیا، مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، تصدیق کرنے والی واسطے اس کے جو تمہارے ہاتھوں میں موجود ہے۔ اس کی یہ تصدیق کر رہی ہے، جو میں نے نازل کیا ہے، جو تمہارے ہاتھوں میں موجود ہے، اس کی یہ تصدیق کر رہی ہے۔ یعنی قرآن مجید پر ایمان لاؤ، اور قرآن مجید جو تمہارے ہاتھوں میں تورات موجود ہے، اس کی یہ تصدیق کر رہی ہے کہ تورات پہلی شریعت کی کتاب ہے، اور اس کے بعد زبور آئی، انجیل آئی، لیکن دوسری شریعت جو ہے وہ قرآن مجید نازل ہوا۔ کلام اللہ کا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ ایمان اس قرآن مجید پر لے کر آؤ، اور یہ قرآن مجید تمہاری تورات کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور نہ تم ہو جاؤ پہلے پہل اس کا انکار کرنے والے۔ دیکھیے، یہ پہلے پہل سے مراد یہ ہے کہ پہلی مسلمان امت یہود تھے، اور یہود یہ کب ان کا یہ تخلص بنا، کب ان کو یہ لقب دیا گیا یہود کا؟ وہ تو پہلی مسلمان امت تھی۔ قرآن مجید پر ایمان نہیں لائے، ایک بات۔ دوسری بات، یہود ان کو اس اعتبار سے بھی کہا گیا کہ ان کے 12 قبیلے تھے، اور ایک قبیلہ ان میں یہودا تھا۔ یہودا قبیلہ اپنے آپ کو حکمرانی کا، اپنے آپ کو وہ یہ سمجھتا تھا کہ حکمرانی ہمارا حق ہے، بادشاہت ہمارا حق ہے، جیسے آج کے دور میں آپ دیکھ لیں۔ تو اس اعتبار سے انہوں نے قرآن مجید پر ایمان نہیں لائے، تو اس یہودا قبیلے کی وجہ سے ان کا جو نام پڑا ہے یہودی پڑا ہے۔ جیسے نصارہ ہیں، وہ ایک علاقے سے نصارہ ہیں، یہودی جو ہیں وہ اس یہودا قبیلے کی وجہ سے ہیں۔ جیسے آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں بریلوی، تو بریلوی ایک علاقے کا نام ہے جہاں سے یہ حضرت احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، اپنے دور کے بہت بڑے عالم، انہی سے پھر آگے بریلوی بنے۔ اسی طرح دیوبند ایک مدرسے کا نام ہے، جہاں سے محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے آگے دین کا کام شروع کیا، ان سے پھر دیوبندی بنے۔ اسی طرح حضرت وہاب رحمۃ اللہ علیہ، ان سے یہ وہابی بنے۔ تو یہ یہودی کا جو تخلص ہے، ان کا جو لقب ہے، وہ اس قبیلے سے آیا، تو اس اعتبار سے انہیں یہودی کہا جاتا ہے۔ تو یہاں بات کہی جا رہی تھی وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور نہ تم پہلے پہل اس کا انکار کرنے والے بنو۔ کیوں کہا پہلے پہل؟ اس لیے کہ یہ مسلمان امت تھی، ان کے اوپر تورات اتری، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوتے رہے، دین کا پورا علم ان کو موسیٰ علیہ السلام نے بتایا، اللہ کی مرضی بتائی۔ اس اعتبار سے یہ پہلے پہل۔ اور بلا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور نہ تم بیچو میری آیات تھوڑے مول کے عوض، وإیایا فاتقون، اور خالص مجھی سے ڈرو۔ یہاں یا جو ہے وإیایا، اس کو ہم کہتے ہیں یہ ضمیر ہے مفعولی حالت میں، علیحدہ آنے والی ضمیر ہو گئی، اور یہ مفعولی ہے، لیکن یا ضمیر جو ہے یہ جڑ کر آنے والی تھی۔ جیسے ہم کہتے کہ ہم نے آپ کو بتایا ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تو نعبد کا، ٹھیک ہے، ہم عبادت کرتے ہیں تیری، کہا کہ ضمیر پیچھے لگی۔
جب اس کو حسر بنایا گیا، نعبدو کو حسر بنایا گیا، تاکید میں لایا گیا، تو اس کی کا کی ضمیر کو شروع میں لایا گیا، شروع میں لا کر کا پڑھی نہیں جانی تھی، اب وہ علیحدہ ہو گئی، تو اس کے ساتھ وہ یا خالص لگایا، چونکہ یہ مفعولی ضمیر تھی، اس کو ہم کہتے ہیں یہ منفصلہ ہے، علیحدہ آنے والی ضمیر ہے، اور اس کو پڑھنے کے لیے وہ یا خالص حسر بنا دیا گیا، اور خالص مجھ ہی سے ڈرو۔ اب اتقا یتقو جو ہے یہ ڈرنے کے اعتبار سے، اللہ کا خوف دل میں پیدا ہونے کے اعتبار سے ہے، اور یہ انفرادی بات ہوتی ہے۔ ہم پیچھے پڑھ کے ہیں فرحبون اجتماعی بات تھی، اجتماعی نظام کو نافذ کرو، اور یہاں انفرادی طور پر تم یہ عمل کر رہے ہو۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں، بیرون دریا کو کچھ نہیں۔ آپ اس کو یوں سمجھیں، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ تو جو پہلی آیت ہے اس پر فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، وہ فٹ ہو رہا ہے، اور دوسری یہ جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں اس میں افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ تو اپنے طور پر ذاتی طور پر تقویٰ جو ہے وہ انسان کے دل کے اندر ہوتا ہے، جب وہ تنہائی میں بیٹھتا ہے تو کوئی نہیں دیکھتا سوائے اللہ کے۔ اس کی تو بہت سی مثالیں آپ کو مل جائیں گی، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ تنہائی میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اس کا غالب ہوتا ہے، اور وہ شیطان جو ہے وہ تنہائی میں اس کو گناہ کی طرف مجبور کرتا ہے، اور گناہ ہوتا بھی تنہائی میں ہے۔ جب انسان دیکھتا ہے کہ میری طرف کوئی نہیں دیکھتا تو پھر گناہ کے میں ملوث ہو جاتا ہے۔ اور آج تو ہمارے ہاتھوں میں یہ جو موبائل ہے یہ اس کی طرف تو بہت ہی یوں سمجھیں کہ ایک آلہ ایسا بنا ہے کہ انسانوں کی تنہائی میں اس کو کہاں کا کہاں لے جاتا ہے۔ ایک انگلی تو مارنی ہوتی ہے، نہ جانے کیا کچھ مل رہا ہوتا ہے، اور آدمی اس میں لگا رہتا ہے، مگن ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احادیث ہیں، جب تم دو ہو گئے تو پھر وہ شیطان بھاگ جائے گا، تو اس کے ساتھ پھر اللہ کی یاد۔ اس کو تو ہم یوں سمجھتے ہیں تقوی کے اعتبار سے کہ ایک استاد نے ایک کلاس کو ایک سیب اور ایک چھری دی اور یہ کہا کہ وہاں جا کر کاٹ کے لے کے آؤ جہاں تمہیں کوئی نہیں دیکھتا، تو ایک بچہ اسی طرح لے کے آ رہا تھا، کہتا ہے میں جس کونے میں بھی گیا میرا اللہ مجھے دیکھ رہا تھا۔ تو تقوی کے اعتبار سے یہ جو انسان کے اندر یہ تقوی پیدا ہو جانا، اللہ کا خوف پیدا ہو جانا، یہ بہت بڑا انعام ہے۔ میں نے جتنا بھی قرآن پڑھا، یعنی جنت جو ہے وہ تقوی کے ساتھ اللہ نے منسلک کر دی ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تقوی کی اعلیٰ منزل پر فائز تھے۔ جب تک معاشرے میں آ کر اس کی اصلاح نہیں کی، احسان نہیں کیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت ہیں، اس وقت تک وہ تقویٰ بھی ویلڈ نہیں ہوا۔ تو اس اعتبار سے یہ بات کہی جا رہی تھی کہ خالص مجھی سے ڈرو۔ آدمی جب ان آیات کو بیچ رہا ہوتا ہے تو اس وقت اس کے بڑے ہی کثیر المعانی یہ لفظ ہے، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا۔ فرض کیجئے میں قرآن مجید پڑھاتا ہوں اور میں کسی جگہ پہ گیا، انہوں نے میری بڑی خاطر مدارت کی، پہلے سے تو میں ان کا واقف نہیں تھا، تو میں ان کو جانتا بھی نہیں، نہ وہ مجھے جانتے، تو اس قرآن مجید کی بدولت انہوں نے میری دعوت کی، انہوں نے مجھے آنے جانے کا کرایہ بھی دیا، تو میں نے وہ جو ان سے پیسے لیے یا میں نے ان کا کھانا کھایا تو کس بدولت ہوا؟ اس کو ذرا سوچئے۔ یہ ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا۔ اس کو آپ جیسے اس کے اوپر پھر آپ لگاتے رہیں کہ ہم نے تو یہاں تک بھی سنا ہے کہ جو مسجد کا امام ہے وہ بھی فی سبیل اللہ ہونا چاہیے، اس کو بھی تنخواہ نہیں ملنی چاہیے، وہ بھی اس کی بدولت نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ اپنا وقت لگا رہا ہوتا ہے اور وہ وقت کی قیمت لے رہا ہوتا ہے، جیسے آپ اپنا وقت لگاتے ہیں تو روزی کماتے ہیں، وہ وقت کے اعتبار سے اس کو پیسے مل رہے ہوتے ہیں۔ وہ دین بیچنے کے حوالے سے بات نہیں ہو رہی ہوتی، وہ تو لوگوں کو اذانیں دیتا ہے اور بلاتا ہے، وہ کون سا وہاں تعویذ گنڈا رکھ کے بیٹھا ہوا یا لوگوں کو دین کی الٹی سیدھی باتیں بتا کر اور وہ پیسے کما رہا ہوتا ہے۔ یہ ان کی بات ہو رہی ہے جو تعویذ گنڈا اور یہ آیات کو بیچتے ہیں اور
اس کو نذرانے کے طور پر بیچ کر تو وہ پیسے کما رہے ہوتے ہیں اور خود کوئی کاروبار نہیں کر رہے ہوتے۔ ہاں، دین کا جو اصل معاملہ ہے وہ تو فی سبیل اللہ ہے، وہ اللہ کی غرض سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے آدمی کو یہ کام کرنا چاہیے، دین پڑھانا چاہیے۔ تو یہ ان میں خرابیاں موجود تھیں، اور ان میں تو ایسی خرابیاں تھیں کہ اوس اور خزرج والے دو قبیلے جو وہاں مدینے میں آباد تھے، ان پر تو انہوں نے اپنے اہل کتاب ہونے کے حوالے سے جو غلبہ پایا، وہ بھی مجبور تھے اس بات سے کہ یہ اہل کتاب ہیں اور ہم ان سے جا کر کوئی بات پوچھیں، راستہ مل جائے، سیدھی راہ مل جائے۔ تو انہوں نے پھر اس سے روزی کا سلسلہ شروع کر لیا، تعویذ گنڈے شروع کر لیے۔ تو یہ اس بات سے روکا جا رہا تھا، اور وہ بات چلتی چلتی آج ہمارے دور میں کیسا ایک مسئلہ فیکٹر بن گیا ہے کہ اب ہم سے وہ کنٹرول ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ بڑی باریک بات تھی جو ان میں خرابیاں تھیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کو یہاں بتایا جا رہا تھا، کہا جا رہا تھا کہ تم میں یہ خرابی نہ ہو۔ تو اب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین دیکھیں، سارے تاجر تھے، کپڑے کی تجارت کا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تاجر تھے، جو ملائیشیا میں دنیا گئی ہے، صحابہ گئے ہیں، وہ تجارت کی غرض سے گئے ہیں، ایمانداری کے غرض سے گئے ہیں، روزی کمانے کی غرض سے گئے ہیں۔ لیکن انہوں نے اپنے قول اور فعل سے جب دین پیش کیا ہے تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان بنے، دنیا مسلمان ہوئی ہے ان سے۔ تو یہاں اس فیکٹر کی طرف اشارہ کیا جا رہا تھا، اور آج جب ہم کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ ایک قسم کا ہمیں بھی بات کہی گئی ہے کہ ہم پہلے مسلمان ہیں، ہم مسلمان کے گھر پیدا ہوئے، اور اگر ہم خود ہی اس پر عمل نہ کریں تو ہم کسی کافر کو، سکھ کو، عیسائی کو، یہودی کو، برہمن کو اور شودر کو ہم کیسے دین پھیلائیں گے؟ ہم پہل خود ہی اس پر ایمان ہمارا مکمل نہیں ہے۔ تو ہم اس اعتبار سے اس کو وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بھی دیکھیں تو پھر سمجھ آتی ہے کہ قرآن مجید نے یہ پہل کیوں کہا۔ ٹھیک، یہ بات درست ہے کہ شان نزول کے اعتبار سے اس دور کی بات ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات ہے، لیکن قرآن مجید تا دم قیامت ہمارے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے۔ تو آج میں نے آپ کے سامنے آیت نمبر 41 مکمل کی ہے سورہ بقرہ کی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے۔